کہ ان کو اونٹوں پر پجاموں پر صاف اور جو روتا ہے اس کا منہ بند کر چل اور اتنا بڑھایا ان کو اتنا بڑھایا ان کو کیونکہ اونٹ تو اتنا سفر نہیں کر سکتے 56 میل سفر انہوں نے کیا رات اور دن 56 میل مستان بن گیا میں وہاں جا کر انہوں نے دم دیا زبردستی لے کر گیا ہے تعریف والے نہیں کہتے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے وہ بات کرو جو قرآن و سنت کے مطابق ہو ہم کہتے ہیں کہ وہ اس طرح نہیں کر سکتے تھے کہ جب ایک امیر پر بیعت ہو چکی ہے اس کے بعد کیوں اس بیعت کو توڑا جا رہا یہ ہم تو سائن نہیں کر سکتے یہ بات ہی غلط ہے وہ اصل میں زبردستی لے گئے ہیں ان کا مقصد یہ تھا کہ ان کو قتل کریں گے کسی ایسی جگہ پر جہاں کوئی آ جائے ایسے مقام پر دھڑا کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم بھاگ جائیں گے اور جگہ بھی ایسی ہے جہاں ہم بھاگ سکتے ہیں یہاں سے بھی گئے رات کو اور وہاں جہاں سے بل کیا وہ ایسے مقام پر ضبط کیا جہاں سے آسانی سے پار ہو سکتے تھے اور غیر ملک میں جا سکتے تھے وہ کون سا وہ دریا وہ دریا ہے اور ضبط بھی ایسے وقت نے کیا جس وقت کے بالکل شام کا وقت تھا کیوں اس وقت کا وہاں پہنچ جائے گا یہ اصل بات رستے میں جو کچھ ہوتا رہا ہے جیسا بھی ہوتا رہا ہے آدمی خطبے بناتے رہے ہیں فلاں جگہ خطبہ پڑا فلاں جگہ انہوں نے یہ تقریر کی فلاں جگہ یہ تقریر کی سب باتیں کرتا رہے اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے جا کر کے وہ قادسیہ کا مقام جو آتا ہے نا وہاں سے پھر کرتا کیوں ادھر کوفے میں جاتے تھے ادھر پکڑے جاتے وہ اب جا رہے ہیں کیا اس خیال سے کہ دمشق میں جا رہے ہیں چلو جی دمشق میں چلیں جس عین وہ مقام آیا کہ جہاں کوئی سنسان بالکل اس کا نام ہی کربلا سنسان کوئی چیز وہاں نہیں نہ کوئی اگتی ہے نہ کوئی مذاق اور ادھر دریا تھا شام کے وقت انہوں نے حملہ کیا اور انہوں نے شہید کیا اور اس کے بعد وہ جی اس وقت تو اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے شیعان علی شیعہ کا لفظ استعمال کرتے تھے وہ شیعان علی مگر حقیقت کے اندر یہ ہے یہ مسلمان بھی اپنی کلمہ پڑھتے تھے اس واسطے کہ لوگ کہتے چلو مسلمان کیا کریں کلمہ بوجھ ہوئے کلمہ کو کس طرح کام ہوتا ہے دل تو پھاڑ کے دیکھتے ہیں ہر شکل دل پھاڑ کے دیکھا تھا کہ اندر سے مگر ان کے حالات جو ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ مسلمان ہیں آگے حقیقت خدا کو معلوم ہم صرف اس بات سے کر کے کہہ دیتے ہیں کیونکہ دل کا ہمیں حال معلوم نہیں ان کے حالات بتا رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہوتا جو انہوں نے کیا یہ مسلمانوں کا کام ہے اچھا پھر اس کے بعد ایک شخص ہے سنان ابن ربی چادر ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے جلاء العیون وغیرہ میں ان کا چادر جو ہے نا وہ ان کی کھینچ لی اور کھینچ کر کے لے بھاگا اچھا اور پھر ساتھ ہی سر بھی لے گیا سر کاٹ کے لے گیا کہاں لے گیا زیاد کے پاس لے گیا لوگ کہتے ہیں یزید کے پاس لے گیا مگر وہ حدیث میں جو بخاری شریف میں آتا ہے وہ ابن زیاد کے پاس لے گیا ابن زیاد میں آگے حضرت کے ناک میں چھڑی مارنے لگا کچھ بات ایسی کہنے لگا حضرت انس بیٹھے ہوئے تھے وہ بڑے ناراض کھڑے ہو گئے خبردار ایسا بکواس پک چاہیے وہ چہرہ ہے کہ جس کے حضور پاک سمجھ جائے وہ بھروسہ لیا کرتے تھے چپ ہو گیا بہرحال یہ اتنا واقعہ تو بخاری نے بیان کیا ہے باقی جو ہے نا آگے سب نے بچا اچھا ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے یزید یا ابن زیاد جو بھی ہو بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ میں صرف لے آیا ہوں اس شخص کا جو اتنی بڑی شریف ذات والا ہے اور ایسا ہے اور ایسا ہے اب ایسا کر امداد کا بھی پھر مذہبہ میری کتاب ہر دے سونے چاندی کے ساتھ اچھا یہ تو نے کیا ہے یہ ان کی کتاب جلال الدین میں لکھا اور دوسری کتاب تو نے یہ کام کیا کیا میں نے کیا ہے اچھا بلاؤ جلال کو بلایا گیا ہے نہیں اس کی گردن اور آدیش میں اقرار کر دیا تو میں نے یہ تو بات ہے
کہتے ہیں کہ یزید نے بدلہ نہیں لیا، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے سلوا دیا تھا، اس کا جس نے اقرار کیا، اس کو باقی جو بھاگ گئے تھے ان کو کیا، اب غیر ملکوں میں چلے گئے، اب وہاں کیا انسان کر سکتا ہے؟ جس نے اقرار کیا مار دیا، اس کو ختم کر دیا۔ یہ یزید جو ہے اس کے متعلق حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود پیش گوئی کی تھی، نام یزید کا نہیں آیا، ہاں اس میں یہ آیا کہ تمہیں حرام تھی نا رضی اللہ تعالیٰ، ان سے حضرت نے وہ بیٹھی ہوئی تھی تو حضرت سو گئے تھے، ان کو جاگ آ گئی تو ہنس بڑے خوش ہوئے، میں نے کہا یار کیوں، کیا بات ہوئی، کیوں ہنسے ہیں؟ میں نے کہا لشکر ہے کچھ تو دنیا پر حملہ کرتا ہے اور بڑا خوش قسمت ہے اور ایسا ہے، میں کہا جی حضرت دعا کرو میرے لیے کہ میں ان میں میں۔ پھر حضرت کو نیند آ گئی، پھر حضرت اٹھے، پھر خوش ہوتے لگے، دوسرا لشکر میں نے دیکھا ہے وہ حملہ کرتا ہے اور یہ حضرت دعا کرو میں انہوں نے تو ان میں نہیں، تو پہلوں میں ہے، تو پہلوں میں ہوگی۔ حضرت عثمان رضی اللہ کے زمانے میں حملہ ہوا تھا، ان میں حضرت تمہیں حرام گئی ہوئی تھی، وہ بیچاری سواری پر سوار ہونے لگی، گر پڑی، ٹوٹ گیا، جگہ ٹوٹ گئی اور ہو گئی۔ اور دوسرا حملہ جو کیا تھا وہ یزید کی رہنمائی میں، اور یزید اس وقت سپہ سالار تھا، اس کو بھیجا گیا تھا کہ تم جاؤ۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جو اس قوم میں اور جو اس لشکر میں ہوں گے سارے کے سارے مغفور اللہ ہوں، سب کے برابر، بڑے بڑے صحابہ تھے، ابو ایوب انصاری وہ بھی وہی تھے، وہ بھی ساتھ تھے، اور بڑے بڑے صحابہ تھے، حضرت حسین بھی تھے، مغفور اللہ ہوں سب پر، اس میں یزید بھی تھے۔ یہ یزید سے مسئلہ تھا، کہتے ہیں کہ یزید مستثنا ہے، یہ ان سے پوچھا جائے کیوں؟ حضور نے تو مستثنا کیا، کوئی نہیں، تمہیں مستثنا ہونا کیسے معلوم ہوا؟ ہاں یہی تو سوال ہے، فزق کب تاریخ ہوا؟ آپ کے حیات میں ٹھیک رہے۔ اب حضرت مولانا اجیت احمد صاحب کہتے ہیں کہ اس وقت ان کی حالت سوالیہ تھی، فاسق کب ہوا بھائی؟ یہ تو بات ہی غلط ہے کہ فاسق ہو گیا۔ حضرت حسین نے کیوں، اگر حضرت حسین خود گئے، کیوں گئے؟ اس بات سے کر کے یہ فاسق حاضر میں اس کا ہاتھ پر بیٹھ نہیں کرتا ہے، یہ ان کی زبان سے بھی لفظ ان سے اتنی محنت کی ہے انہوں نے، پھر بھی ان کی کتابوں میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ یزید فاسق ہے، حضرت حسین نے کہا ہو، ہمیں نظر نہیں آیا، یہ پتہ نہیں کوئی اور کہیں کسی گوشے میں ہوگی تو کتاب ہمارے نہیں۔ اچھا جب فاسق نہیں تھا تو حضرت حسین کیوں لگا؟ حضرت حسین سے نعوذ باللہ کے سارے باغی بنتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، ہماری زبان چل جائے کہ حضرت حسین کو ہم باغی کہیں۔ یزید کو ہم کہیں تب بھی ہم گناہگار ہوتے ہیں، جو ہم حسین کو کہتے ہیں جب بھی ہم گناہگار ہوتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ بھی باغی نہیں، اور یزید بھی جو ہے نا فاسق نہیں، باغی جو فاسق ہی ہوتا ہے، باغی جو فاسق وہی فاسق، تو گویا کہ یزید کو ہی فاسق بنانا، حضرت حسین کو ہی فاسق بنانا، ہم کہتے ہیں دونوں فاسق۔ یہ ان کوفے والوں کی شرارت، انہوں نے کہا خان فاتح صاحب ہم ختم کر دیں گے، تب تو الٹ جائے گا، مگر قدرت خدا کے تب تو نہیں الٹا، یہ قدرت کے کام ہے۔ اور سال بالکل حکومت صحیح تھا، کتنے ملکوں تک پہنچی ہوئی تھی، کتنے لاکھوں مربع میل تک، مگر کچھ بھی نہیں ہوا، کسی نے کہا نا جون بھی نہیں دی، وہ حیران کہنے لگی کمال ہو گئی، یہ سمجھ نہیں آئی، تو صاحب کو ہم نے قتل بھی کر دیا ہے، حکومتوں نے درجہ رہی ہے، نہ کوئی پیتا، نہ کوئی رویا، نہ کوئی بات، سمجھ نہیں آیا کیا ہوگا، اور ان کو حقیقت تو سمجھ آ گئی تھی، مگر آپ بڑے ہوئے تھے۔ اور پھر اس کے بعد مولانا نہیں صاحب ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ اور کوئی اس میں بات نہیں تھی یزید میں، یہ جو حملہ کیا نا مدینے پر، اس بات سے وہ فاسق ہو گیا، وہ حملہ کم کیا، وہ جب وہ تخت نشین ہوا تھا اسی وقت حملہ کیا تھا، یا حضرت حسین شہید ہو گیا تو بعد میں کہیں جا حملہ کیا، بعد کا حملہ، حضرت حسین کیوں یہ بات کی ہے، حضرت حسین کیوں شہید کیا گیا،
وہ یزید کے فزک کی وجہ سے انہوں نے بیعت کی یا نہیں کی یا کیا وجہ ہے؟ یہ سب پہلے ثابت کر رہا ہوں. وہ تو بات کہوں گا چلو فزک مان بھی لیا جائے تھوڑی دیر کے لیے اگر مان کیا جائے وہ فاسق کچھ وقت ہوتا ہے. پہلے تو فاسق نہیں تھا, پہلے صالح تھا, پر کمال لفظ ایسا لکھ گئے نا خدا کے بندے کہ ان کی فزک کی اور کوئی وجہ نہیں مگر یہ ایک وجہ ہے. یہ وجہ تو بعد میں ہوئی, اگر وجہ ہو بھی صحیح یہ واقعہ ہر رہا وہ بھی اصل بات اور ہے. کافی بات ہوا. صورت اصل میں یہ ہے کہ اس میں باغی حرم سمجھ کر کے اپنا ٹھکانا کر گئے. انہوں نے ایک بڑی شرارت یہ سوچی کہ چونکہ حرم کا مقام ہے, جیسے کہ حرم مکہ ہے حرم مدینہ, اس وقت یہاں اب رہیں گے. جو بھی باغی ہوتا تھا مدینے میں آپ پہنچتا تھا, جو بھی باغی ہوتا تھا مدینے میں آپ پہنچتا تھا کہ بس یہ حرم کا مقام ہے, امن کا مقام ہے, یہاں جو کچھ شرارتیں کرتے رہے نا کوئی پوچھے گا نہیں. صحابہ بڑے تنگ پڑ گئے تھے اس بات, جو چند صحابہ باہر ہے اکثر صحابہ تو باہر غیر ملکوں میں چلے گئے تبلیغ کے لیے. کوئی جہازوں میں جا رہا ہے, کوئی تبلیغ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, مختلف ملکوں میں چلا گیا. یہاں تک کہ جاوا سماٹا تک صحابہ پہنچے ہیں. آپ کے اس پنجاب میں بھی صحابہ پہنچے ہیں, ہندوستان میں پہنچے ہیں, جاوا سماٹا کہاں ہے وہاں پہنچے ہیں. تو وہ تو اپنے آپ تبلیغ میں جا رہے ہیں, کوئی جنگوں میں ہے, جہازوں میں ہے. کچھ صحابہ تھوڑے سے وہاں تھے. جو صحابہ وہاں موجود تھے تو انہوں نے بڑا کہا کہ بڑی مصیبت ہے یہ باغیوں نے کیا کیا کہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اخیر کسی نے بتا دیا جزید کو کہ حرہ میں باغی آئے ہیں, وہ بڑا تنگ کر رہے ہیں, صحابہ کو بھی تنگ کر رہے ہیں. بہت جگہ جو سنگستان یا پتھروں کی جگہ دونوں طرف ہے پتھریلی جگہ. آپ تو آپ دیکھیں وہ دونوں طرف یہ پتھریلی جگہ ہے. ہر رسائل جو آتا ہے دو پتھریلی جگہ ہوں, ادھر بھی ہوگا ادھر بھی, ہرنے بہت ہے وہاں, علماء لکھتے ہیں ہرنے بہت ہے وہاں جگہ. خیر وہاں سے ایسا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں باز آتے وہ تو چلو ان کو نکالو. وہاں سے کچھ فوج تھوڑی سی بھیج دی, پلٹن بھیج دی کہ انہوں جو لوگ تنگ کر رہے ہیں وہاں باغی لوگ ان کو نکالو وہاں سے, اور نہیں نکلتے تو ان کو نہیں مارتے. بس یہ چیز سے ان پر جس کو وہ پہنچے, فوج پہنچی, صحابہ کرام نے ان کو جگہ دی نہیں, ادھر سے آؤ, ادھر سے نہ آؤ, ادھر سے آؤ, کیونکہ باقی لوگ ادھر جو ہے نا موقع نہیں دے سکیں گے, ادھر سے آؤ. وہ جگہ دی صحابہ کرام نے, تم ادھر سے ہمارے اس طرح کر کے معاملہ کرو تب یہ قابو آئیں گے. اس طریقے سے انہوں نے ان کو مارا. باقی جو آگے زائد باتیں ہیں واقعہ کہاں ملے گا اس طرح صحابہ کرام نے ان کو جگہ دی اور اس طرح انہوں نے حملہ کیا. یہ تاریخوں میں تبلیغ والا ہے, تاریخوں میں لکھا ہوا ہے, میں نے کئی جمع کیا لکھا ہے, میں نے لکھ رکھا ہے. میں نے نام جی میرے پاس ہیں جی سوالیات الگ کاپیاں رکھ رکھی ہیں, مرزائیات کی الگ کاپیاں اور پرویزیات کی الگ دیا. اب آہستہ میں اس طرح کر رہا ہوں, یہ جو اب خاتم النبیین ہے میری کاپی ہے, اس میں سے میں نے یہ چیز نکال کے دکھائی کاپی ہے. اس طرح عیسیٰ کے اوپر میری کاپی تھی, سماعیت کے اوپر جی بہت سارا بہت سارا جس طرح اب وہ نہیں چھپ رہی تھی کہ چھپے, ہماری نظر آگے نہیں چھپ رہے. حالانکہ کتابت ہوئی ہے, اس کی کتابت نہیں ہوئی, ویسے میں نے نوٹ لگا رکھے, کتابت نہیں ہوئی. کتابت کرنے کا خیال ہے انشاءاللہ کتابت کرتا چل جاؤں گا, ایک ایک کر کے چھاپتا چل رہا ہوں جیسے میری ہمت ہے. اب یہ خاتم النبیین چھپا ہے نا جی, تو یہ بھی قدرت نے مہربانی کی ہے. ایک شخص آیا کہ 1200 اللہ کرے اس طرح کوئی شخص ہمت کرتا ہے نا جی, اور ایک بندہ دوسرا بندہ تیسرا بندہ چوتھا بندہ ایک ایک سارا چلتا چلا جائے. ایک ایک مضمون پر میرا لکھنے کا خیال ہے. بدا کا مسئلہ ہے اس پر الگ کا مسئلہ پڑھانا نہیں, موتے کے مسئلے پر میں نے کتاب لکھی. حضرت جی نے بہت بڑی رہنمائی کی ہے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, میں اس رہنمائی پر چلا ہوں. اور انہیں کی تاریخ حدیث ہے جی,
اس کے اندر موتے کی بات بہت عجب بحث کیا، ایسا سمجھا انہوں نے مطلب بیان کیا، انسان حیران ہو جاتا ہے۔ اس کو سامنے رکھ کر کے میں نے اسی کی کتاب جی رسالے کی شکل میں آئی ہے۔ چھوٹی سی بات رہی تو حضرت مغفور اللہ نہیں مانے، اس کو ہم کیا کہیں، برا بلا کہیں۔ ہاں تو وہ صحیح حدیث کا منکر ہے، جو حکم اس کا وہ کبھی قلم اور کرسی پر ایمان کا مطلب ہے، قلم اور کرسی بس خدا تعالیٰ نے جو کچھ لکھا ہے، اب لکھنے کا مطلب کیا ہے، جو کچھ بھی ہے خدا کرسی کرسی بھی جو قرآن میں آیا ہے نا، کرسی وہ اور چیز ہے، اور یہ جو کرسی ہے عرش اور کرسی یہ خدا کو معلوم ہے وہ کسی چیز ہے، کیا چیز ہے، کتنی بڑی ہے، اس کے متعلق زیادہ حضرت سے بتایا نہ ہمیں کوئی پتا۔ اب وہ بابا اللہ و رسول حضرت نے بتایا حضرت مراد اللہ تعالیٰ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا اہل حدیثوں کے عقیدے میں خرابی ہیں، اہل حدیث مختلف عقیدے والے ہیں جی، 11 شاخیں ہیں عقیدے میں تو خرابی۔ اب اس میں عقیدے بھی گڑبڑ ہے بات۔ اچھا ایک تو وہ ہے جو الحمد شریف کو قرآن میں مانتی ہے، اب ان کے ایمان کے مطابق آپ خود سمجھ لیں، حالانکہ بخاری کو ادھر مانتے ہیں، بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن کی جز ہے، اور یہ کہتے ہیں قرآن ہے ہی نہیں، تو علماء نے اس کو متصاف قبر کا مسئلہ لگایا ہے، ان کی بھی جز نماز نہیں ہوتی، یہ صحیح بات ہے۔ باقی عقیدے جو ہے نا ان میں بہت اختلاف ہے۔ وہی تو زمان سلفیہ وہ اپنے آپ کو سلف کی طرف منسوخ کرتے ہیں، سلف کی طرف، یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم تو ہو گئے نا حنفیہ، یہ سلفیہ ہو گئے، یہ مقلد ہوئے کہ نہ ہوئے؟ بہت بڑی وقت آدمی یاد ہے بہت ویسے سلفیہ تو ہے، ویسے سلفیہ تو یہ تھی کیونکہ سلف صالحین حضرت احمد بن حنبل سلف صالحین میں سے شافعی سلف صالحین، وہ ان کو مہکانے کے لیے انہوں نے سلفیت الحق دیا نام، مگر وہ اگر اپنے اس طریقے سے کہے تو پھر تو وہ مشرک بنتے ہیں، کیونکہ سلف کے تو مقلد بن گئے، ہم امام حنیفہ کے مقلد بنے ہم مشرک بنے، امام شافعی کے مقلد میں مشرک بنے۔ ویسا مناظرہ ہوا تھا یہاں جنگ میں ایک اور مقلد کے ساتھ، تو ہاں میں نے یہی آیت پڑھی، میرے کو یہ آیت پڑھی، اور بار بار جب بھی میں اس کے ساتھ یہی آیت پڑھتا تھا، انہوں نے کہا کہ تو کوئی بات تو کرتا نہیں ہے، میں نے کہا میں بات کر یہی بات ہے۔ اس میں پھر بحث ہو گئی کہ وہ کتابیں دکھائے، میں نے کہا یہ جتنی کتابیں تم دکھا رہے یہ سب مشرک ہیں، ان سب کیسے؟ میں کہا یہ سب مقلد ہے، ان کا نہیں کوئی مقلد نہیں، جی تم مقلد ہو، تم مشرک ہو۔ میں نے کہا کہ یہ جو ابن حجر ہے نا یہ کافی پھر میں نے وہ پوری میں نے اکٹھی کی، میں نے کہا ابن تیمیہ حنبلی، ابن قیم حنبلی، ابن رجب حنبلی ہے جی، اور اس طریقے سے میں نے کہا فلاں مالکی ہے، فلاں مالکی، فلاں حنبلی ہے، فلاں شافعی ہے، تو اب تم وہ تو سارے مشرک ہوئے، تم غیر مشرک کی کتاب دکھاؤ جس میں یہ لکھا ہوا، بس جی وہاں ناراض ہو گئے کہ ہمارے نماز کا وقت ہے تو ہم جانا ہے جمعے کا دن تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ وحید الزمان کی بات، یہ وحید الزمان جو ہے وہ مشرک ہے، وہ کہتے وحید الزمان کی کتاب ہے ہدیۃ المہدی، اس نے ایک عقائد میں اور ایک لکھی اعمال میں۔ عقائد میں صاف لکھا ہے کہ دودھ سے ندا کرنا یا رسول اللہ وغیرہ یہ سب جائز ہے، اس میں عقیدہ کا داخلہ ہوتا ہے جی عقیدت اس کا ہے، عقیدت کیوں عقیدہ اس نے لکھا ہے ہدیۃ المہدی، مہدی صاحب آئیں گے نا ان کو یہ تحفہ دے دینا، یہ عقیدہ رکھو،
اور کرسچن وغیرہ جو ہے ان سب کو وہ کہتے ہیں نبی ہوئے. اسی حدیث میں القرآن میں بات موجود ہے وہ کتاب یاد اچھی ہو بالکل سب نبی. نقل کا کیا مطلب؟ یعنی نقل کفر نہ باشا صحابی نے یا رسول اللہ حضور کے سامنے تو کہا ہوگا ہے نہیں جس وقت اور تو اس کے بعد یا رسول اللہ کہا نہیں. اگر کوئی یہ مزاج ہے ہمارا نہ بنی مزاج ہمارا تو اور مشرقوں کے ساتھ شبہ ہو گیا. محبت میں کرتے ہیں محبت میں کرتے ہیں تو شبہ ہے. ہم تو یہی بات کہیں گے. اچھا یہ مودودی کے جو بنیادی طور پر ہمارا کیا خلاف مودودی صاحب جو بات اٹھائی تھی کہ حکومت اسلامیہ ہو یہ بات کیا تھی تو سب یہ آگے جو صحابہ کرام متعلق یاد انبیاء علیہ السلام کے متعلق یہ غلطی یہ گناہ کیا جھوٹ بولا یا یہ کیا وہ کیا قرآن کے متعلق ایسی کئی باتیں کر دیتے ہیں اور صحابہ کرام قرآن بے ڈنگی بے اسلوب کتاب ہے. اس میں تکلیفی نہیں ہے تجویز نہ اس پہ کوئی عبارت بنتی نہ کوئی مضمون بنتا ہے. بے اسلوب کتاب ہے. کتابی نہیں ہے. کتابی ڈھنگ اس کے اندر نہیں لوگ بھی نہیں ہے اور مرکزی عنوان بھی نہیں ہے. اچھا مرکزی عنوان نہیں خیر باہر آئیے تو یہ قرآن پڑھ کر جو میں سمجھتا ہوں جو چیز میری سمجھ میں آتی ہے اس کو میرا آسان حکم لے جاتا ہے. میری سمجھ والا جو وہ قرآن ہوا اس کا یہ حکم لے گا اس اصول کو پھر تفصیل. اس کا مطلب یہ ہے اس کی بات رد نہ کی جائے. اوروں کی بات رد ہو سکتی ہے تیری بات نہیں رد ہو سکتی. یہ تو نبی کا مقام ہوا. یہ نبی کا مقام ہے. ہر شخص کی بات رد بھی کی جا سکتی ہے قبول بھی کی جا سکتی ہے. اس بات کا نمبر یہ تو لباسیں لکھا ہے تقریم کے لباسیں جو عقائد سے تعلق گناہ کیا تو گناہ کیا تو کفر بن گئی. تو نسبت گناہ کی پیغمبر کی طرف کرنے سے کفر بن یہ کوئی بات ایسے ہے. لوگ اصل میں یہ سمجھتے ہیں اس کی بات یہ ہے کہ انبیاء معصوم ہیں. وہ تو مصلحتاً اللہ تعالیٰ نے کو معصوم رکھا ہے کہ انہوں نے نبوت کے فرائض ادا کرنے معصوم ہونا نبوت کے لوازم ذات سے نہیں. نبی کے لیے معصوم ہونا لازمی ہے ہی نہیں. پردہ بھی اٹھایا جاتا ہے معصومیت سے وہ بھی ہے. اور رمضان مسئلہ کے کو رکھا ہے تاکہ نبوت تو لوگ تو ان سے خطائیں کرواتا ہے بات تعالیٰ سے ویسے کرواتا ہے تاکہ لوگوں میں خدا نہ کریں. معاف میں لکھا ہے معصومیت کا پردہ اٹھا کر کتاب نہیں. میرے پاس گن خانہ ہے تھوڑا میں سب گند رکھے ہوئے مجھے یہ گند یہ نیا ہے نا. نیا ہے. 4 حیثیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک حیثیت رسول, ایک حیثیت انسان, ایک حیثیت فرد, ایک حیثیت اس معاشرے کا فرد. آپ کئی جو قول و فعل رسالت والی حیثیت سے تعلق رکھتا ہے وہ تو دین ہے. آپ کا جو قول و فعل باقی 3 حیثیت تعلق رکھتا ہے وہ دین نہیں رکھتا ہے. اور ان کا قانون جو چھٹا قانون ہے جماعت اسلامی کا کہ ہم حضور کے علاوہ کسی کو تنقید شبہ کر نہیں سمجھتے تو نہیں حضور بھی پڑے گی. حضور مصطفیٰ تو یہ تو چھوڑا بھی نہیں. حضور کا طبعی عمل, حضور کا شخصی عمل, حضور کا مزاجی عمل شریعت سے خارج ہے. اس میں ہم آزاد ہیں, آپ کی تکلیف کریں یا نہ کریں. یہ کی بات ہے. ایک ہوتا ہے حکم, جو حکم کو ہم مانیں گے تو حکم کا عملی تعلیم جو پیغمبر نے اختیار کیا ہے اس میں ہم آزاد ہیں, مانے یا نہ مانے. ہمیں شریف کا مستعد ہے نہیں. یہ بیت اللہ کے سبحانہ بات ہے سمجھے نہیں. تو فکر اسلام علامہ مشرقی یہ بنا دیتا ہے کوئی مفکر اسلام یہ بدل کے اسلام مفکر اسلام اس کا معنی
منہ سے پکڑ نکالنے والے. ابو الاعلیٰ کا خطاب اس کے بارے میں کیا ہے؟ ابو الاعلیٰ اس کا نام جی میں نے سنا ہے, مختلف قسم لوگوں سے سنا ہے. غلام احمد نام تھا, کوئی کہتا خدا بخش نام تھا. اچھا کہیں پڑھا ہے آپ نے؟ میں نے اڑتی سنی ہوئی بات ہے جی ہاں پڑھا. ٹھیک ہے تو وہ حوالہ مجھے بھی بتا دیں. جی جی ہاں غلام احمد اس کا حوالہ کیا ہے؟ غلام احمد کتاب ہے کیوں کسی وقت نا وہ لکھ کے مجھے دے دینا انشاءاللہ میں بتاؤں گا. میرے پاس ہے وہ کتاب. اچھی خیر بہرحال ابو الاعلیٰ اتنا مجھے حیرانگی ہوئی کہ سارے پاکستان میں نام ہی قبیلے کا پتہ نہیں کہ نام کیا ہے. سب ابو الاعلیٰ سید ابو الاعلیٰ. سید ابو الاعلیٰ. ابو الاعلیٰ کے بارے ابو الاعلیٰ جو ہے نا فرعون نے کہا تھا نا انا ربکم الاعلیٰ, انا ربکم الاعلیٰ, یعنی یہ ابو الاعلیٰ ہو گیا. میرا باپ اس کا بھی باپ اس کا بھی باپ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا معمول ہو لکھا ہے مسند امام اعظم میں. معمول ہو یہ معمول لکھا ہے کہ جس وقت تو کہ آپ سفر میں جاتے تھے تو پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے پاس جاتے تھے, اور جس وقت آتے تھے جب بھی پہلے قبر پر جاتے تھے السلام علیکم یا رسول اللہ. ایک یوں لکھا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم یا ابا بکر, السلام علیکم یا ابی. اچھا مسلم امام اعظم کے حاشیے پر دوسری سر کہتے تھے السلام علیکم یا نبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ الفاظ پڑھتے تھے. یہ الفاظ تو ہم ایسے بھی پڑھتے ہیں السلام علیکم یا نبی ہو. اس اخذ کیا کیا لوگوں نے؟ اس لیے لوگوں نے یہ اخذ کیا کہ حضور سنتے تھے تو کبھی وہ جا کے کہتے تھے. اصل لوگوں نے یہ کیا کہ وہاں ہے وہ حضور سنتے ہیں اور وہ انہوں نے کیا اس بات سے کر کے جائز ہوا. میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات جو کہتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین وہ کیوں نہیں کہتے تھے؟ وہ منفرد ہے اور بہت سے صحابہ اپنے اپنے عمل میں منفرد ہے. مثلا مثال کے طور پر بخاری میں ہی آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر کی بات, یہ میں نے اس میں لکھا ہے. بخاری میں یہ تو ہوا نا مسلم اعظم میں موجود ہے, وہ بخاری میں موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بے وضو سے تلاوت کرتے تھے. یہ منفرد ہے. اب تم بھی بے وضو سجدہ کیا کرو گے؟ بخاری جیسا آدمی لکھ رہا ہے, اپنی بخاری شریف میں موجود ہے. جی یہ بات مسلم اعظم کی اگر مستند ہے, بخاری اس سے پڑھ کر کے مستند ہے, اس بات سے کر کے تم بھی بے وضو سجدہ کیا کرو تلاوت کا. لیکن تفردات صحابہ کے بہت سارے ہوئے ہیں, ان تفردات صحابہ پر عمل نہیں ہوتا. باقی صحابہ اچھا خود حضرت عبداللہ بن عمر اگر یہ کرتے تھے ایک اور بات کو سنتا ہوں. فجر کی نماز پڑھتے تھے نا آ کر کے فجر کی نماز آ کر پڑھتے تھے اور نمازی بھی پڑھتے تھے. اور نماز کہاں ہو رہی ہے؟ مسجد نبوی میں ہو رہی ہے, روزہ حضرت کے ساتھ ہے. حضرت عبداللہ بن عمر جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں اپنی شاگرد کو کہتے ہیں چل کرتے کہانی بازار چلتے ہیں, چلو جو رستے میں آگے ملتا السلام علیکم وعلیکم السلام, جو آگے ملتا السلام علیکم وعلیکم السلام. چکری نہ کوئی سودا لیا انہوں نے, نہ کوئی بات چیت اور کوئی ہوئی, نہ کوئی کسی کا بھاؤ پوچھا کسی چیز کا. دوسرے دن پھر کیسے چل کر کے بہت اچھا چلے جا کے بازار جا کے السلام علیکم وعلیکم السلام, السلام علیکم وعلیکم السلام, السلام علیکم وعلیکم السلام. چیز دیکھے استاد کی بات یہ ہے کہ آپ جو روز جاتے ہیں بازار نہ کوئی آپ سودا لیتے ہیں نہ بھاؤ کسی چیز کا پوچھتے ہیں نہ کوئی, آپ جاتے کیوں ہے سر بازار؟ عمل کی حضرت آنے کی تو دلیل ہے. خدا نے تو بتایا ہے کہ خدا کو برداشت دکھانے والے
کی جگہی کے اطاعت کو اللہ اور اس کے رسول کے صحابہ کے اطاعت ضروری ہے. اور خدا نے ضروری کہا ہے. خدا نے فرمایا یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اولی الامر کی کیا بات ہے؟ اب یہاں تم رہتے اولی الامر کے میں ہمارا تم یہ رہتے ہو نا، یہ نہیں غیر مقدسین جو ہے نا وہ اولی الامر کے میں ہمارا کا رہتے ہیں. ہمارا اچھا جی ہمارا اگر بات کہیں شریعت کے خلاف خدا رسول کے خلاف مانیں گے نہیں نہ مانیں گے جو میرا کی بات تو کوئی نہیں. تو اولی الامر کون ہے؟ اہل علم. وہ کون سب سے پہلے جن کو علم پوچھ علم کون ہے؟ صحابہ کرام ہے. یہاں اولی الامر سے مراد صحابہ ہے. تو صحابہ کی اطاعت قرآن نے بتائی ہے کہ تمہارے لیے فرض ہے کہ اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. تو اولی الامر جمع کر کے فرمایا ہے نا، ان کی جماعت جو ہے نا ان کی بات مانو. اولی الامر جماعت کی بات مان کے یہ کھڑا ہوا ہے تو خدا رسول کی بات چھوڑ کے اس کی بات میں کس بات یہی کیوں اگر ہو پھر تو واقعی شرک کر رہا ہے. اب رہنما ہو گیا ہے. یہ تکلیف کا مطلب کیا ہے؟ تکلیف کا مطلب کیا ہے؟ تکلیف اچھا تکلیف کا مطلب یہ ہے کہ دلیل تو موجود ہے اس شخص کے پاس جو ہمارا مقلد ہے، مگر ہم جو ہے نا اس سے نہیں پوچھتے، اس پر اعتماد کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو بات کہیے بغیر دلیل کے نہیں کہیے، دلیل سے کہیے. ان پر ہمیں اعتماد ہے، ہم ان کو سچا سمجھتے ہیں کیونکہ یہ عالم بہت اچھا مضبوط ہے، قرآن و سنت سے ماہر ہے، اور اگر انہوں نے جو بات کہی ہے وہ قرآن و سنت یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن و سنت کے خلاف جو وہ بات کہتا ہے اس کی مان لیتے ہیں. کیونکہ خود مطلب چاہے مقلد ہوتا ہے وہ جاہل ہوتا ہے، انہیں پتا ہے کوئی نہ، وہ اس کی بات سے چلا ہوا ہے. تو خدا رسول کی بات چھوڑ کر اس کی بات میں اس بات یہی کیوں اگر ہو تو پھر واقعی شرک پڑ رہا ہے. کیوں تو ہم کیوں سے دکھائیں گے اس کو جو شخص خدا ہاں یہ شخص پرستی ہوگی. ہم شخص پرستی نہیں کرتے، ہم یہ کہتے ہیں وہ ہمارا استاد ہے. اب یہ بھی مقلد ہے جی کیوں اس بات سے کر کے جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ مسئلہ کیا ہے، ہمارے نذیر حسین صاحب نے یہ لکھا ہے، اس میں زمین یہ لکھا ہے، مولوی عبداللہ صاحب روبی نے یہ لکھا ہے. مقلد ہو گئے. اچھا پھر ایک اور بات ہے، یہ حدیث بھائی یہ حدیث میں آتا ہے بھائی راکارا فضل تو آپ کی زبان سے پڑھنے لگ جا چپ ہو جاؤ. یہ حدیث صحیح ہے جی، حدیث صحیح ہے. کیسے معلوم کیا تم کہ فلاں راوی اس میں کس نے کہا فلاں راوی کمزور ہے؟ ابن حجر نے لکھا ہے. ابن حجر کی تقریر ہوگی ہم تقریر ایک شخص کی کرتے ہیں، یہ تقریر سینکڑوں کی کرتے ہیں. کوئی شخص نہیں کہ آپ جو حدیث کو ضعیف کہو گی، ضعیف حدیث کون سی ہے صحیح حدیث کون سی ہے، آپ نے کیا جواب دیا؟ حضور نے فرمایا ہے کہ فلاں راوی آئے گا تو فلاں شخص آئے گا تو اس کی بات مان لینا، یا بخاری آئے گا تو اس کی بات مان لینا. تم جو بخاری کو اول نمبر دیتے ہو اچھا ان کو تو کتاب اللہ صحیح بخاری جو کہتے ہو یہ حضور نے فرمایا. حضور نے نہیں فرمایا. اچھا ان کو تو کتاب اللہ صحیح بخاری حضور نے نہیں فرمایا تو تم نے یہ بات کیوں کہی؟ تو تم تو خدا رسول کے علاوہ دوسروں کی بات مان رہے ہو. کسی نے تو کہی ہے نا تو ان کو تو بات کتاب اللہ تو تم اس کی بات لے کر کے کہہ رہے ہو اس بات سے کہ تم مقلد ہو. اچھا پھر تم مقلد بخاری کے، تم مقلد ابن حجر کے، تم مقلد ابن رجب کے، تم مقلد ابن تیمیہ کے، ابن قیم کے، اور ہم مقلد کس کے ہیں؟ بخاری کے استاد کے استاد کے استاد کے استاد. امام بخاری شگرد احمد بن حنبل کا، احمد بن حنبل شگرد شامی کا، شامی شگرد امام محمد کا جو ان کے باپ ہیں اور یہ پچھلے بیٹے ہیں کیونکہ امام شافعی کی والدہ کے ساتھ امام محمد کی نکاح ہوا.
یہ بجرت بیٹے ہیں ان کے، اور ان کے پاس یہ بڑے ہیں، امام محمد سے بڑے ہیں، اور وہ امام محمد سے کہتے ہیں آپ کو نہیں ہوتے. یہ بھی امام شافعی کہتے ہیں کہ ہم تو بال بچے ہیں ابو حنیفہ کے، وہ بال بچے ہیں. آپ نے سیکھا ہی ان سے آئی اتحاد کا طریقہ سیکھا ہی ہم نے. پھر اتحاد جب سیکھ لیا تو استاد شاگرد کے اتحاد میں اختلاف ہو جاتا ہے، باپ بیٹے کے اتحاد میں اختلاف ہو جاتا ہے، باپ نبی بیٹا نبی ان کے اتحاد میں اختلاف. سلیمان تیرا حکم علم، یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک دونوں عالم تھے. یہ ان کا جو اتحاد ہے اس کی نکلا، ان کا اتحاد جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول کرے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتحاد کرنے والے یا صحیح بات کو پہنچ جائے گا یا نہ پہنچے گا. صحیح بات کو پہنچے گا دونوں ثواب ہے، نہیں تو ایک ثواب کو ضرور نہیں ملے گا. اسی بات حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور علی رضی اللہ تعالیٰ علی رضی اللہ تعالیٰ کا اتحاد یہ تھا کہ پہلے خلیفہ منتخب ہو، اس کے بعد بھائیوں کا جو ہے نا وہ انتظام کیا جائے، ان کو دیکھ بھال کی جائے، ان کو ڈھونڈا جائے، تلاش کیا جائے، اس کی کسان کیا جائے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا اتحاد یہ تھا کہ امیر المومنین شہید ہو گئے ہیں، امیر المومنین کے قاتلین کا پہلے انتظام کیا جائے، پہلے ان کو تلاش کر کے مارا جائے، اس کے بعد پھر خلافت کا دولہ ہے. ٹھیک ہے آپ وہ خلیفہ ہے سب کچھ، ہم کہتے ہیں پہلے یہ تم خلیفہ کیوں بنے جب ابھی تک اس کا اتفاق نہیں کیا گیا. خلافت میں جھگڑا نہیں تھا. اب ہمارا دونوں کے اتحاد تھے، ایک اتحاد صحیح ہے، ایک اتحاد ہی نہیں. جو اتحاد صحیح والا ہے اس کو جو جواب ملے گا، خواہ معاویہ ہوں خواہ علی ہوں، اور جس کے اتحاد میں غلطی ہو گئی صحیح نہیں ہے اس کو ایک جواب ملے گا، بارہ ثواب تو دونوں کو ملے گا. یہ ہے یہ ابتدا پر کوئی دلیل آواز نہیں کرے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ربا بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ سنتے ہیں بات اور محفوظ رکھتے ہیں، اس کو پہنچا دیتے ہیں آگے ایک شخص کے پاس جو اس سے زیادہ سمجھ سکتا ہے. جیسے کہ حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ مجھے تم حدیث بتا دو کہ حضور پاک کا کیا فرمان ہے. آج ایک سال پہلے سمجھ لوں گا میں، اللہ تعالیٰ سمجھ دے رکھی ہے، دماغ دے رکھا ہے، قرآن پڑھا ہوا ہوں سمجھاؤ تو شاید دماغ کے اور تھے بھی شاید خاندان کے بندے. یہ اصل میں دو شیروان کے علاج میں سے ہیں. لوگوں نے ان کو خواہ مخواہ بنا لیا ہے کہ یہ قوت کسائی ہے، کوئی کہتا ہے کہ تیلی ہے، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے. حالانکہ نہ تیلی تھے نہ کسائی تھے، یہ دو شیروان کے خاندان میں سے ہے. اصل میں ان کی دادا جو تھے نا وہ بغداد کے اوپر تھے حاکم. اس وقت کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس گروپ کو فتح کیا تو وہ آ گئے پاس کہنے لگی جی وقت میں تو مجھے کچھ نہ کہو، میں آپ کا مان گیا، آپ کے نبی کا مان گیا، بہت اچھا خوشی سے آ گیا. سبحان اللہ، بڑی اچھی بات ہو. تو ان کا نام تھا داؤس. تو ویسے ان کو سیاح کہہ دیتے تھے، جو اپنا حلال روزی کمانا کھانا یہ فرض ہے. تو تیل بیچنا شروع کر دیا. کبھی یہ ہوا کہ کسی جانور کو ذبح کر دیا، اس سے پیسے لے لیا. تو وہ کسائی بھی بن گئے، تیلی بھی بن گئے. یہ دادا نہیں اچھا. تو ان کے بعد ان کے ساتھ آتے ہوئے ثابت صاحب جو ہے نا انہیں بڑا کچھ نہیں بار حال دیندار تھے. علی رضی اللہ تعالیٰ کو وہ ملے تھے. ان کے دل شاگرد صاحبزادے حضرت ہے تو وہی شاہی خاندان کا بندہ اللہ تعالیٰ دماغ میں ان کو شاہی
جاتے تھے سب یہ بیان کرتے تھے. سوال ہے کسی صاحب نے پڑھا نہیں, البتہ زیارت کی ہے, ورنہ شرط نہیں کافی ہونے کے لیے. زیارت کی ایمان کے ساتھ ایمان ہی کے اوپر بہت ہو گئے, وہ ہے نہیں, ہم بات کافی ہے. بات تھے اس کو دیکھا ہے انہوں نے کتنے اور اس وقت صحابہ بہت ہوئے تھے نا جی, سارے صحابہ بہت ہو چکے تھے. اس وقت ان کی عمر 20 سال کی. صحابہ کو اتنا اس وقت ان کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ آپ پیدا ہوئے سر صحابہ سارے دنیا سے مستقل 20 سال کے عرصے میں آج جو کیا گزرا زمانہ ہے, اس میں بھی انسان کہتا ہے یار سلاجے کے ہو جاتا ہے, وہاں کراچی میں رہتا ہے ایک بندہ ہے تو اس کے ساتھ دوستی, تو اس وقت انہوں کا چرچا تھا یار وہاں بھی رہتے ہیں, جا کر کے ملنا چاہیے, ملاقات کرنی چاہیے. پھر ثابت صاحب جو حضرت علی کو ملے ہیں, کیا حضرت علی کو نہیں مل سکتے تھے؟ ہے نہیں, حضرت علی اس کے بعد چلے گئے. حضرت 20 سال کے اس وقت تک تو کافی انہوں نے علم بھی پا لیا ہوگا. حماد سے پڑھا, ابراہیم نقی سے پڑھا, اور علماء سے پڑھا. سارا عبداللہ بن مسعود خود اس بات سے نہیں نہ مل سکے کہ عبداللہ بن مسعود 32 سے فوت ہو چکے تھے, 32 سے فوت ہو چکے تھے, حضرت عثمان کے زمانے میں فوت ہو چکے تھے. اور یہ جو ہے نا آپ پیدا ہوئے ایسا نہ سردی میں, مالک پیدا ہوئے ایسا میں مالک سنگمے میں پیدا ہوا ہے, 10 سال چھوٹے ہیں مالک, مگر اللہ تعالیٰ کو عمر زیادہ دی ہے, عمر زیادہ پائی. مگر امام ابو حنیفہ ہوتا ہے 70 سال کا ہوتا ہے, 50 سال کا 150 فوت ہو جاتے ہیں. مگر ان کو ہو جاتا ہے دماغ بہت بلند کرنا. اتنا بڑے بڑے علماء وہ دنگ آ جاتی ہے تو یہ حل کرتے تھے مسئلہ. بڑا تو علماء میرے پاس ہے موجود, بڑے بڑے واقعات تقریر اور اتباع کا فرق کیا ہے؟ تقریر کو لفظ جو ہے نا عربی قرآنی نہیں ہے, اتباع لفظ قرآنی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتباع اطاعت, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اولی الامر کی کیا معنی ہے؟ اپنے دین کے جاننے والے. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. امرنا سے کیا مراد ہے؟ فی دین. دوسری روایت میں بھی آتا ہے من احدث فی دیننا ھذا ما لیس منہ. تو امر کو گویا کہ دین کے ساتھ تعبیر بعض احادیث ہے تو وہ ضرور آتا. امر سے مراد دین ہے. اولی الامر سے مراد ہے دین سمجھنے والے, دین جاننے والے. اولی الامر سے مراد دین جاننے والے فقہا, علماء. چنانچہ صحابہ کرام نے یہی تشریح کی اولی الامر کی, فقہا, علماء. بعد میں کہا ابو بکر عمر, کیونکہ وہ علماء تھے. دوسرے نے کہہ دیا کہ علی مراد ہے, علی بھی عالم. تو ہمیں اس میں کوئی حل نہیں سمجھتے. اگر شیعہ کہتے ہیں علی مراد ہے, ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے علی مراد ہے, مگر دوسروں کے نفی نہیں نا. علی بھی مراد ہے, ابو بکر عمر عثمان بھی مراد ہے, بلکہ تمام صحابہ مراد ہے. کیونکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے متعلق کہا تھا کہ ان سے سیکھو دین. صحابہ کرام کا ان سے سیکھو دین. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. صحابہ اللہ نے فرما دیا ہے کہ یہ حکم دیتے ہیں نیکی کا اور برائیوں سے روکتے ہیں. اس بات نے کر کے ان سے دین سیکھو. حضور اپنی کو کہا, صحابہ کرام کو کہا حضرت نے حضور اپنی مناتے کا کو لا ادری ما بقائی ٹھیک ہو دامی ہادا. ہو سکتا ہے کہ سال کے بعد میں تمہیں نہ دیکھ سکوں, یہاں سے یہ بات بھی آگے یوں نہیں کہا لا تروننی بعد عامی ہادا, تم نہ دیکھ سکو گے مجھے, یوں نہیں کہا, بلکہ یوں کہا ہے کہ میں تمہیں نہ دیکھ سکوں. اب یہاں سے آپ اندازہ لگایا تمہارا حضور نے فرمایا صحابہ کو, صحابہ
یہاں آ کے پھر علم دین کا دوسروں کو سکھایا، سکھاتے چلے گئے، تعلیم کو سکھاتے چلے گئے، یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، یہاں تک کیا ہمارے تک پہنچ گیا لیکن سمجھ باقاعدہ ہے۔ میں نے اپنے فلاں استاد سے پڑھا ہوں، علماء نے کہاں سے پڑھا ہوں، ایک سے پڑھا ہوں، ہماری اصلاح ہی نہ لگا، اصلاح ہو گئی۔ جس طرح سنت ہے، سنت کا ایک لفظ ہے، ہم کہتے ہیں وہ واجب کیوں کو سنت کا لفظ نہیں ہم استعمال کرتے، حالانکہ وہ بھی سنت ہی ہے، سنت میں طریقہ ہوتا ہے، مگر اطلاع ہماری ہے کہ ہم واجب پر فرض پر ہم سنت کا لفظ نہیں استعمال کرتے، مستحب پر یا مباح پر فرض کا لفظ نہیں استعمال کرتے، اطلاع ہے۔ ہم یہ جو امام ہے نا، ان امام جو ہمارے استاد ہیں، ان کی بات جو ہم مان لیتے ہیں، اس اعتماد پر انہوں نے قرآن و سنت سے یہ سمجھا ہے۔ کی بات بغیر دلیل کے مانی جاتی ہے، امام حنیفہ کی بات بغیر دلیل، ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کی بات بغیر دلیل کی نہیں ہے، ہمیں ان پر اعتماد ہے۔ وہ جو بات کہتے ہیں دلیل سے کہتے ہیں، قرآن سے کہتے ہیں، حدیث سے کہتے ہیں، اگر دلیل ان سے پوچھی جائے تو بتا دیں تو یہ بات۔ اچھا یہ بعض حدیث یہ کہتے ہیں کہ وہ امر بالکل سے مراد ہے کہ تم میں سے جو زندہ دین کے ماہر ہو، زندگی کی کہاں سے لگاتے ہو، تو بالکل جو کہا جو سنت موجود ہے تمہارے اندر، اور بالکل تو کہا تو مسلمانوں میں سے، تو مسلمانوں میں سے برابر، تو یہ زندگی موت کے سوا سوال ہی کوئی کہ اللہ کے رسول اللہ بہت ہو جائے پھر ان کی اطاعت نہیں ہوگی، یہاں تو زندگی موت کا سوال ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ اگر خود آئے تو سنت واقعیوں سے پوچھو، اور اگر رسول اللہ فوت ہو چکے ہیں تو سنت پر عمل کرو، ٹھیک ہے، رسول اللہ پر عمل موت کی بات بھی تو ہے کہ جس طرح زندگی میں ہے اس طرح موت کے بعد بھی ہے، اس طرح صحابہ کرام کی جس طرح ابتداء اتباع جو ہے زندگی میں ہے، اس طرح وفات کی بات بھی ہے۔ یہاں یہ قید رہ جانے کی زندگی میں ہے، رسول کے ساتھ قید نہ رہ جانا، پھر حیات ہوگا پھر ممات وہاں سے یہ کہنا، پھر عمل کے ساتھ قید یہ رکھانا، یہ اپنی طرف سے جو ہے اضافہ کرنا ہے۔ مراد یہ ہے کہ لوگوں کی زندگی میں نہیں بلکہ تم جو مسلمان ہوگا ہو تمہارے اندر جو موجود ہو علم اپنے دل کو تمہارے اندر جو ہماری سے مراد یہ ہے کہ تم مسلمانوں میں سے جو امر ہے زندگی کا قید یاد رہا، زندگی کا قید یہاں کوئی نہیں ہے، جو امر تم یہ ہو تم میں سے امر تم مسلمان ہو نا، یاد آمنو ہے کو خطاب مومنون کو ہے، یاد الذین آمنو اے مومنو آتی اللہ آتی رسول اولی الامر منکم، اولی الامر جو ہونے والے تم میں سے، یہ زندہ ہے اولی الامر، جو اولی الامر ہو تو کیا ہے، اس کے بعد اولی الامر جو ہے اس کی اتباع ختم ہو گئی تو پھر شروع والا مسئلہ آ گیا ہے جی، مات المفتی مات الفتویٰ، مفتی کیا تو فتویٰ بھی کیا، اب یہ بتانے جو ہے نا حدیث کے ایک چھاپنے نہیں چاہیے، جو وہ ماتل مفتی ماتل فتویٰ۔ یہ تقریر کا لفظ جو ہے یہ کہاں سے مستنبط ہے، اس کی جگہ ہم اطاعت اور اتباع کا لفظ بھی استعمال نہیں کر سکتے؟ یہ تو کوئی خاص بات نہیں، یہ تو ایک اصطلاح ہے، جیسے کہ اور اصطلاح ہے یہ بھی ایک اصطلاح ہے، جیسے کہ فرض واجب سنت مستحب مکروہ، یہ چیزیں جو ہے نا یہ مجتہدین نے اصطلاحات مقرر کی ہیں۔ تقریر بھی اس طرح کی اصطلاح ہے کہ اطاعت اللہ اور حضرت کے رسول کی اتباع کے لفظ بول لیتے ہیں، ان پر بھی اتباع اتباع کہتے ہیں، ابو حنیفہ تب اتباع یعنی کئی جگہ الفاظ آتے ہیں، وہ تابع فلاں شخص ہو فلاں عالم جو ہے نا اس مسئلے میں فلاں کے تابع ہے، تابع کا لفظ بھی استعمال ہوتا رہتا ہے،
تبلیغ کا معنی ہے کہ یعنی آنکھیں بند کر کے نہ کہنا مانا؟ جی بالکل ٹھیک ہے، آنکھیں بند کر کے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اپنا مطالبہ نہ کرنا، ان سے دلیل کا مطالبہ نہ کرنا، کیونکہ ہمیں اعتماد ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ جو مطلب بیان کرتے ہیں قرآن و سنت سے بیان کرتے ہیں، تو بغیر مطالبہ دلیل کے ہم ان کی بات، یہ نہیں کہ بغیر دلیل کے ہم ان کی بات مان لیتے ہیں، بغیر دلیل کی بات ماننا وہ چیز ہے، بغیر مطالبہ دلیل کی بات مان لینا یہ اور بات ہے۔ دلیل ہوتی ہے مگر وہ ہمیں ان کے علم پر اعتماد ہے، ان کے پاس قرآن و سنت کا علم، وہ مائن ہے اس بات میں، جس طرح استاد کی بات شاگرد مان لیتا نہیں مان لیتا، شاگرد معاشری پڑھتا ہے استاد سے، تو جو استاد چلتا چلا جاتا ہے وہ پڑھتا چلا جاتا ہے۔ اچھا اب اس کے بعد آپ سلمنا پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، حدیث شریف جو پڑھتے ہیں، تو جو آپ تقریر کرتے ہیں شاگرد اس کی بات کو اعتماد کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ تو یہ ہے کہ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ استاد جو بات کرتا ہے اس کی بات یہ بھی کوئی نہیں ہے۔ ایک دن ہمارے ساتھ ایسی بات ہوئی تھی، استادوں نے ایک بات کہی تو ایک طالب علم نے کہہ دیا کہ حضرت اس کا حوالہ، آپ نے فرمایا کہ آپ کیا سمجھے ہیں کہ میں جو بات کہتا ہوں بغیر حوالے کے کہتا ہوں؟ میرا بات کرنا بغیر حوالے کی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ میرے پاس حوالہ نہیں ہے، حوالہ ہوتا ہے بیان تو میری کوئی نہیں اس کا، کہ آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں یوں حوالے دیتا ہوں فلاں کتاب فلاں کتاب فلاں کتاب فلاں سبا فلاں جلد، یہ بیان کرتا ہوں، بات کی کتابوں کو تم دیکھو، اسے میرے کسانہ سے اعتماد ہے کہ ہم مطالبہ نہیں کرتے دلیل کا، یہ بات ہمیں پتا ہے کہ یہ استاد جو ہے یہ بغیر دلیل کی بات کرتا نہیں، وہ بات کرتا ہے دلیل سے کرتا ہے، ہمیں مطالبہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم نے حکمہ وہی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ جانچا ہوا ہے قرآن و سنت کو، بات کرتا ہے قرآن و سنت کو ایک کرتی ہوں قرآن سنت سے پھر یہ نکالتے ہیں یہ مسئلہ، صحابہ کرام بھی اس طرح کرتے تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے ایک مسئلہ پیش آ گیا، تو یہ کہا بھائی یہ بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ پہلے تو پیش کہیں آیا نہیں میرے سامنے، تو میں یہ کوشش کروں گا قرآن و سنت میں دیکھوں گا مل گئے تو فبیہا، نہیں تو پھر میں اپنی طرف سے کوشش کروں گا، جو صحیح ہوا تو من اللہ، جو غلط ہوا تو منی و من الشیطان۔ چنانچہ ایک مہینہ پورا اتحاد کرتے رہے، محنت کرتے رہے، سوچتے رہے قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر کے، آخر میں انہوں نے فتویٰ دیا، جیسے فتویٰ دیا اس کے بعد ایک شخص کھڑا ہوا صحابی کہنے لگا اللہ خدا کی قسم جیسے کہ تم نے یہ فیصلہ کیا ہے ایسے ہی فیصلہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا تھا، میرا دل خوش ہوا، کبھی میں ایسا کچھ نہیں ہو جاتا ہوں دل خوش ہوا تاکہ میرا فیصلہ میرا اتحاد کبھی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتحاد کے ساتھ ملے گا، وہاں پہ اتنا خوش ہوا، وہ مسئلہ ہوتا ہے وہ کچھ عزت کے متعلق کا مسئلہ، تو بہرحال مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو بات کرتے تھے دلیل سے کہتے تھے۔ اب اگر ہمارے حضرت عبداللہ بن مسعود پر ہمیں اعتماد ہے کہ انہوں نے کوئی بات بغیر دلیل کی نہیں کی، انہوں نے کوشش کی ہے، سوچا ہے اور حضرت کے حکم سے موافق ہوگا مسئلہ، اسی طریقے سے ہمارا ایمان ہے اس بات پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر قرون کرنی یہ تین آگ جو ہے صحابہ کا ہاتھ، تابعین کا ہاتھ، تبع تابعین کا ہاتھ، یہ آگ خیر قرون حضور کی شہادت ہے، یہ لوگ بہت بڑے اچھے عالم قرآن و سنت سے ماہر، انہوں نے جو باتیں کہی ہیں قرآن و سنت کے خلاف نہیں کی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اگر بات کرتے ہیں تو قرآن و سنت سے کہتے ہیں ہمیں مطالبہ دلیل کی ضرورت نہیں، میں دلیل دیتا ہوں، میں نے کہتے ضرور کوئی دلیل نہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بات کرتے ہیں تو میں مان دیتا ہوں بھائی دلیل سن لیں، میں دلیل کی ضرورت نہیں، بات ہمیں سمجھ آ گئی کہ آپ قرآن و سنت سے بات ہو جاتے ہیں، ہمیں سمجھ آ گیا، ہمیں یقین ہے اس بات آپ جو بات کرتے ہیں حضور نے فرمایا ہے تمہاری بات ہوتی ہے، ہمیں دلیل کی مطالبے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، ہمیں کچھ نہیں، کئی طرح اعتماد نہیں کر لیتے ہم لوگ، یہ تو باتوں پر اعتماد ہے۔ قرآن کا مطلب کیا ہے؟ تین زمانے جن کے مقابلے حضور پاک نے شہادت دی ہے،
کے باتوں کو اکثریت جو ہے نا علماء صحیح نیک لوگ ہوں گے اکثریت. اسی بات سے حضرت امام مولی رحمۃ اللہ نے جو ہے مستور حال کی اجازت بھی لے لیتے تھے. اس بات سے کہ ہے مستور حال اس کے حال کا پتہ کچھ نہیں، اصل عدالت ہے. اس بات سے عادل ہے، اس بات سے ماں ہے اس کی بات. ایسے لوگ تھے، ان لوگوں کو اعتماد تھا ان لوگوں کا. وہاں لیکن فرمایا کہ جھوٹے لوگ قوم ہو جائیں گے، جھوٹ بولنے لگ جائیں گے اور شہادت کوئی مانگے گا نہیں، وہ اجازت دینے کے لیے تیار کھڑے ہو جائیں گے. کوئی قدم لے گا نہیں تو یہ قدم دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. ایسے ایسے لوگ جھوٹے پیدا ہو جائیں گے. اعتماد کا زمانہ ہے، خیر قانون کا زمانہ. یہ امام مجھے خدمت کرتا ہے. یہ ہمارے امام صاحب اس میں ہمارے امام صاحب تو پہلے ہو گئے. ہمارے امام صاحب 180 میں پیدا ہوتے ہیں، 150 میں بہت ہوتے ہیں. امام شافعی 150 میں پیدا ہوتے ہیں. امام مالک البتہ امام صاحب سے کچھ 10 سال چھوٹے ہیں، مگر زندگی لمبی تھی، وہ زیادہ دیر تک رہے. امام شافعی کے استاد میں امام شافعی کے استاد امام سے نمبر ہے شگرد امام سے نمبر. امام سے نمبر سے شگرد امام بخاری ہے. امام بخاری خیر قرون میں نہیں رہتا. یہ لوگ بخاری کی بات تو مان لیتے ہیں، امام کی نہیں بات مانتے تھے خیر قرون میں. جن کی شہادت دی ہے یہ بہترین زمانہ ہے. ہمیں تک خیر قرون پانی کی بھی تو حد ہوگی. زمانوں کو دیکھ کر صحابہ کا زمانہ، صحابہ کو دیکھنے والے تابعین کو جنہوں نے ایمان کے ساتھ دیکھا اور ایمان کے اوپر بہت ہوئے ہیں وہ زبر تابعین وہ امام کے قبل دیکھتے ہیں. یہ اتحاد کی ضرورت کب پڑتی ہے اور آج کل اتحاد کا دوبارہ سنا. ایک تو ہے سب سے پہلے دیکھا جائے جو مسئلے ہمارے سامنے آ جائے، امام بکر صدیق کا طرف، امام عمر کا طرف، امام عثمان، امام علی کا طرف، حضرت عبداللہ بن مسعود کا طرف، حضرت عبداللہ بن عباس کا طرف، باقی بڑے بڑے علماء جو صحابہ کرام تھے اور سب کا طرف یہ تھا کہ جو مسئلہ سامنے آ جائے پہلے اس کو قرآن میں سے دیکھتے تھے. قرآن میں سے مل جائے تو اس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے. قرآن میں سے نہ ملے تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ان کو معلوم ہو تو حدیث میں سے پھر معلوم کر لیتے تھے، اس کے مطابق فیصلہ کر لیتے تھے. اگر ان کو حدیث نہیں معلوم تو دوسرے صحابہ سے پوچھتے تھے کوئی حدیث تمہیں معلوم ہو اس کے بارے میں، کسی اور صحابی سے پوچھو تمہیں معلوم ہو پوچھو. جو حدیث پتہ لگ گیا تو پھنس گیا، نہیں تو سب صحابہ کو جو عالم ہوتے تھے ان کو اکٹھا کر لیتے تھے. تو بھائی یہ مسئلہ درپیش ہے ہمارے ساتھ. اب یہ تو بتاؤ کہ میں نے تو بہت کوشش کی، قرآن میں سے بھی نہیں ملا. جو حدیث مجھے یاد ہے ان میں سے مجھے نہیں ملا، جو دوسرے ساتھیوں کو ان سے پوچھا ہے وہ مجھے نہیں ملا. اب بتاؤ کیا کرنا چاہیے. وہ حدیث معلوم ہوتی تو وہ پیش کر دیتا، وہ معلوم ہوتی تو آپس میں اتحاد کرتے. اتحاد کرتے سب کی رائے جس پر ہو جاتی تو پھر اس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے. اس کا نام تھا اجماع. اس کے بعد پھر جو ہے نا اگر ان میں سے مسئلہ نہ ملے نہ صحابہ کرام سے معلوم ہو پھر اس کے بعد اس قرآن اور سنت میں جو کوئی حکم ہے اس کے ساتھ ملتا جلتا یہ حکم ہے، کسی بات میں ملتا جلتا ہے تو اس مناسبت کو دیکھ کر کے جیسا حکم وہاں ہے قرآن و سنت میں یہ بھی کیونکہ اس کے مناسب ہے اس کا حکم ہوئی ہے. اس طریقے سے یہ آیا حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، قرآن اسی میں آیا کہ یہ جو پردے کا حکم ہے دوپہر کے وقت پردے سے آیا کرو، سوتے وقت رات کے پردے سے آیا کرو، صبح کا جو وقت ہوتا ہے وہ بھی پردے سے آیا کرو، آگے پیچھے پردے کی ضرورت ہو نہیں. کیوں اس واسطے کر کے تمہارا آنا جانا عام رہتا ہے، تو اس واسطے کر کے پردے کی ضرورت ہے. یہ خاص وقت جو 3 ہے نا اس وقت انسان ذرا کپڑے اتارتا ہے تو اس بات کو وہاں پر کرانا چاہیے. اور آگے پیچھے انسان احتیاطی رکھتا ہے ویسے، اور آنا جانا بھی عام ہے، نوکر آتے جاتے ہیں
یہ حکم تو ہو گیا. اب سوال یہ پیدا ہوا یہ جو جھوٹا ہے چوہے کا یہ آیا جائز یا نہ جائز, حلال ہے یا حرام ہے؟ انہوں نے کہا یہ مسئلہ قرآن میں کہیں نہیں ملا نہ حدیث میں ملا ہے. ڈھونڈتے رہے حدیث میں یہ چوہے کا کوئی حکم نہیں, نہ پیشاب کا حکم ہے نہ کوئی چھپکلی کا حکم ہے. جن کا جوتا پاک ہے تو خرید ہے. البتہ بلی کے متعلق حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ آیا ہے کہ آپ وضو کے وقت پردے سے آیا کرو, سوتے وقت رات کے پردے سے آیا کرو, صبح کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت بھی پردے سے آیا کرو. آگے پیچھے پردے کی ضرورت کو نہیں. کیوں اس واسطے کر کے تمہارا آنا جانا عام رہتا ہے, تو اس واسطے کر کے پردے کی ضرورت نہیں. یہ خاص وقت جو 3 ہے نا, اس وقت انسان میرا کپڑے اتارتا ہے تو اس وقت وہاں پر دخلا کرانا چاہیے. اور آگے پیچھے انسان احتیاطی رکھتا ہے ایسے, اور آنا جانا بھی عام ہے, نوکر آتے جاتے ہیں, یہ حکم تو ہو گیا. اب سوال یہ پیدا ہوا یہ جو جھوٹا ہے چوہے کا یہ آیا جائز یا نہ جائز, حلال ہے یا حرام ہے؟ انہوں نے کہا یہ مسئلہ قرآن میں کہیں نہیں ملا نہ حدیث میں ملا ہے. ڈھونڈتے رہے حدیث میں یہ چوہے کا کوئی حکم نہیں, نہ پیشاب کا حکم ہے نہ کوئی چھپکلی کا حکم ہے. جن کا جوتا پاک ہے تو خرید ہے. البتہ بلی کے متعلق حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ آیا ہے کہ آپ وضو کر رہے تھے, بلی آ گئی, آپ نے برتن میں تیرا کر دیا, بلی اس میں سے چپ چپ پیتی نہیں پانی برتن میں یا برتن میں سے. تو ازواج مطہرات میں سے کہنے کی اجازت تھی یہ کیا؟ انہوں نے کہا محنت طوافین علیکم الطوافات, یہ آنے جانے والی ہوتی ہیں بلیاں, تو گوانی ہے ان کا اتنا ہوتا, یہ وہ خلیدی والا حکم نہیں ہے. اب حضرت نے کوئی تعلیم علت بیان کی جو علت خدا نے بیان کروائی تھی وہاں پڑھنے والے مسئلے میں, طوافین علیکم الطوافات. اچھا, یہ علت دیکھ کر کے اماموں نے یہ دیکھا یہ چھپکلی کا جھوٹا جو ہے وہ پاک ہے یا مریض ہے یا چوہے کا. انہوں نے کہا کہ وہ بلی والی بات یہاں بھی پائی گئی ہے, اس واسطے کر کے اس کا جوتا بھی بس مکروہ ہے, جس میں بلی کا جوتا مکروہ, اس کا بھی مکروہ مگر ہے پاک مریض نہیں. یہ دیکھو نا قرآن حدیث میں یہ حکم انہیں نہیں ملا, مگر قرآن حدیث کو سامنے رکھ کر کے انہوں نے یہ حکم لگایا ہے کہ یہ بھی اس کی طرح مناسب ہے مل کر ہوتا ہے. اس طرح کیا ہو سکتا ہے قیاس ہر جگہ نہیں چل سکتا, نہ چلا سکتے ہیں نہ چلاتے ہیں. سب سے پہلا نمبر قرآن میں سے نکل کو قرآن میں میرے کیا بھیا ماں جا کا ہم کتاب اللہ تعالیٰ سے بنایا, ماں جانا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنایا ہمارے ساتھ, ہما جانا صحابت فاللہ سے بنائے ہمارے ساتھ, ہما جانا ہم بادم جو بعد میں آئے ہم جانو منا ہمیں جان, وہ بھی آخر آدمی ہے, ہم بھی آدمی ہے, وہ دماغ رکھتے ہیں ہم بھی دماغ رکھتے ہیں. قرآن و سنت وہ سمجھتے ہیں, خدا نے ہمیں بھی سمجھ دی ہوئی ہے. اس بات سے کرتے ہم ان کی اتباع نہیں کریں گے, ہم خود قرآن و سنت کو دیکھ کر کے ہم اس مسئلے میں جس میں قرآن حدیث کا ذکر کوئی نہیں, قرآن حدیث میں ان کا ذکر کوئی نہیں, صحابہ سے اس کی ثابت نہیں. اب نیا مسئلہ یہ آ چکا ہے, اس بات سے کر کے اس نئے مسئلے کو ہم خود سوچیں گے قرآن کریم کی کیسے حکم کے ساتھ یہ ملتا جلتا ہے, اس کے مطابق ہم کیا فیصلہ کریں گے. اتحاد ہمیشہ چوتھے نمبر پر ہے. قرآن جہاں قرآنی حکومات ہے وہاں اتحاد حرام, یہ بات اتحاد کرنا حرام ہوتا ہے, یہ قاعدہ ہے. لفظ کے ساتھ جو حکم ثابت ہو جاتے ہیں, قرآن سے حکم ثابت ہو جاتے ہیں, حدیث سے حکم ثابت ہو جاتے ہیں, قیاس اس میں دہرانا یہ حرام ہے, بلکہ یہ شیطانی کام ہے. اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اس جگہ بھی آدم علیہ السلام جا کے سجدہ کرو, واقعی سب خدا کا حکم سن لیا, مان لیا اور وہ سجدے میں گر جائے.
حدیث ہے اس نے نفس سے خدا کو دیکھتے ہوئے بھی اس نے اپنے پیاس کو دخل دیا. اس نے کہا نا خیر منو خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. پیاس کو دخل دیا. آنا خیر منو خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. پیاس کو دخل دیا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا کہ یا مقصودہ من آخر عجیب کہیں علیک اللہ رضی یوم الدین. کیوں؟ اس بات سے کر کے خدا کے حکم کے مقابلے میں اس نے اپنے پیاس کو دخل دیا ہے. پیاس سے غلط کیا اس نے. تو اس بات سے ہم کہتے ہیں کہ خدا کے حکم کے مقابلے میں پیاس کرنا یہ حرام ہے, یہ جرم ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ نس کے مقابلے میں پیاس کرنا جو ہے نا یہ مسجد میں پیشاب کرنا ہے. مسجد میں پیشاب کرنا ہے کتنا بڑا زبردست معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ ان جو پیاس کرتے تھے اس موقع پر پیاس کرتے تھے یہاں مجبور ہو جاتے تھے. قرآن و سنت سے ان کو حکم نہیں ملتا تھا, صحابہ سے ان کو حکم نہیں ملتا تھا, مجبور ہو کر کے پیاس کرتے ہیں. آپ نے فرمایا نا کہ قرآن کے مقابلے پر اتحاد ہے حرام ہے, اس طرح حدیث کا بھی حکم یہ ہے. حدیث کا بھی یہی حکم ہے. یہ فرماتے صحابہ احترام کی بات جب آ جاتی وہاں بھی وہ اپنے پیاس کو نہیں لیتے. وہاں پیاس صحابوں کو آگے رکھتے ہیں. ان کا اصول یہ اس بات سے کرتے ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن پہلا نمبر, حدیث دوسرا نمبر اور اجماع صحابہ کا تیسرا نمبر, چوتھے نمبر پر قیاس ہے. قیاس کو سب سے نمبر پر یہ اتحاد اور قیاس میں کچھ فرق ہے. قیاس جو ہوتا ہے وہ اتحاد ہی سے ہوتا ہے. اتحاد کا مطلب ہوتا ہے محنت کرنا. اپنی محنت کو قرآن و سنت میں سے احکام جو ہے ان کو اپنے سامنے رکھ کر کے اس کو اتحاد ملانا کہ کون سی عزت اس میں پائی جاتی ہے, کون سی عزت اس میں پائی جاتی ہے. مطلب اب یوں ہے, اب یوں کا حکم جو قرآن میں ہے یا حدیث میں آیا کہ اب یوں حلال ہے کیا حرام ہے, نہیں کہیں ہے شراب کا آیا. اب وہ دیکھتے ہیں کہ اب یوں حلال ہے کیا حرام ہے. کہا کہ کون سی عزت پائی جاتی تھی شراب میں, یا یوں وہ عزت پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی. انہوں نے کہا شراب ایک تو سیال ہوتا ہے. سیال ہونا اگر عزت ہو حرمت کی تو پانی بھی حرام ہو. اچھا اس میں یہ ہے کہ رنگت ہوتی ہے, اگر رنگت ہے تو شربت بھی حرام ہونی چاہیے. یہ تو ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ خاص بو ہوتی ہے, اگر وہ بو ہے تو بو اور بھی کئی چیزوں میں ہوتی ہے اس قسم کی, اس بات سے کہ حرام ہونی چاہیے وہ چیزیں بھی. اچھا تو ہمیں ایک ایسی چیز ملتی ہے جو اور چیزوں میں نہیں, حالات چیزوں میں نہیں پائی جاتی. وہ کیا ہے کہ شراب جب پیتے ہیں تو مست ہو جاتے ہیں. وہ آسمان زمین تو پتہ نہیں چلتا, مرد اور اس کو نہیں بچا سکتا. وہ جو اس کے اوقات ختم ہو جاتے ہیں گڑبڑ ہو جاتی ہے. یہ ایک چیز میں پائی جاتی ہے بات. اور میں یہ بات پائی جاتی ہے اور جب چیزیں یہ ہے جس کو دیکھ کر کے ہم نے کہا جیسے شراب آرام جیسے افیون آرام. اب افیون کو ہم نے آرام کہا, نہ قرآن میں اس کی حرمت موجود, نہ حدیث میں اس کی حرمت موجود, نہ صحابہ کرام کو کوئی ہمیں ثابت تو ہم نے شراب کو سامنے رکھ کر کے جو حکم خدا بندی ہے اب یوں کو اس کے ساتھ مناسب سمجھا. اس بات جو حکم شراب کا تھا وہ افیون پر ملا. یہ احتیاط اس کا نام اتحاد ہے. اچھا اور کسی چیز کی مثال ملتی ہے کہ جو خیر القرون میں کتاب سننے کے صحابہ میں نہ ملی ہو تو بعد میں جو نہیں آئی ہو, ایسا کوئی مسئلہ مثال. ہاں اس طرح یہ جو مثالیں نہیں آئی چھٹی وغیرہ کی یہ بھی دیکھ کری ہے. اور اس کا بہت مثالیں ہیں کتابیں جسے کہتے ہیں نا کہ کون سا مسئلہ رہ گیا ہے. تو یہ چیز ہی آپ کو ہوتا ہے. یہ تو ہزاروں مسئلے ہیں. اچھا ایک اور بات کی ہے, حدیثیں ہیں, حدیثیں مختلف ہیں. جیسے کہ آپ حدیث پیش کرتے ہیں, ہم بھی حدیث پیش کرتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں تمہاری حدیث ضعیف ہے. کیسی ہو ہم حدیث پیش کرتے تو کہتے ضعیف ہے. ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کو ذوق کیسے معلوم ہوا. ہم یہ پوچھتے ہیں آپ کو ذوق کیسے معلوم ہوا, کیسے پتہ چلا کہ حدیث ضعیف ہے. کہ جی فلاں راوی اس میں ہے. اچھا فلاں راوی وہ کمزور ہے. ہاں جی کمزور ہے. کیوں کمزور ہے.
ہوا وہ کمزور ہے. جی ابن حجر کہتا ہے شہباز آگے نہ بات. ابن حجر کی بات آپ نے مان لی. ابن حجر تو آدمی بدی کا آدمی ہے. ابن حجر کی بات آپ مانتے ہیں کہ سور سے مانتے ہیں. آپ ابن حجر سے دلیل پوچھتے ہیں. ابن حجر سے آپ بغیر دلیل پوچھے آپ مان رہے ہیں. یہی سکم آپ اس حدیث کو جو ہے نا وہ کمزور کرتے ہیں. ابن حجر کے کہنے پر ابن حجر نے جو ہے جو بات کہی آپ اس کو بغیر دلیل کے مان کرتے ہیں. یہ ضعیف کیونکہ ابن حجر نے کہا اعتماد سے ضعیف ہے. حجر پر اعتماد ابن حجر پر اعتماد کر لیا. یہی تکلیف ہو گئی. اگلی تکلیف سے منع کرتے ہو کہ پہلی صدی کا دوسری صدی کا جو آدمی اس کی تکلیف کیوں کرتے ہو تو تم آٹھویں صدی کے آدمی کی تکلیف کر رہے ہو. اچھا اسی طریقے سے جب ہم وہ عزیز کرتے تو ہم کہہ دیتے ہیں یہ ضعیف ہے. جو اس واسطے کر کے حضرت کیا کہا کہ یہ ضعیف ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے. تو ابن حجر کی بات کیا ہے نا ہم نے مان دی. ہم تو نہیں مقلد. مجھے نا ہم تو پہلے مقلد ہے. تم تو مقلد نہیں ہے نا. تم کیوں ان کی بات مانتے ہو؟ ادھر دعویٰ کرتے ہو کہ تقریر حرام اور تقریر بھی ہے کہ جن کا کام ہے خود کیا کچھ کہتے رہتے ہیں. جو آپ تقریر کر رہے ہیں اللہ بارہ روزانہ یہ لگاتے ہیں ایسے ہمارے ناتے تقریر کو پھر کہتے ہیں. تقریر کی افشا ہے شرک کی افشا ہے تقریر. یہ ریل کا ہوا ہے پتا مسائل. اچھا اگر یہ مقلد کے لیے ضروری ہے تو وہ ایک ہی امام کی تقلید کرے یا اس سے زیادہ اماموں کی تقلید بھی کر سکتا ہے؟ ہاں ایک ہی کی تقلید کرے زیادہ بھی نہیں کر سکتا. اس کی وجہ سکتا ہے اس نے وضو کیا ہے اور اسے یاد آ گیا ہے کہ میں نے اس لیے کرنا تھا وضو تو میں نے کر دیا. اس لیے کرنا تھا یاد نہیں رہا مجھے. اچھا اس کے بعد پھر اس کے یہاں خون نکلتا وہ خون نکلایا اس کو. اب اس کو نماز پڑھتا ہے. بھائی کیا بات ہے یہ خون بہ رہا ہے تو نماز میں بھی مجھے جا کے کہا خون بہ رہا ہے تو کیا ہو گیا. کون سا مجھے ٹوٹتا ہے اور شادی بنانا ہے کرتا مجھے نہیں ٹوٹتا اس کی. اور شادی وقت لانے یہ کہتے ہیں کہ خون بہنے سے کوئی مجھے نہیں ٹوٹتا. اچھا خون بہنے سے مجھے نہیں ٹوٹتا کہنا بالکل. اچھا جو آپ جو اسنیہ کر کے آئے وضو کر کے اس کے بعد آپ نے اسنیہ کیا ہے اسنیہ کے بعد آ کر کے پھر نماز پڑھنے لگ جائے تو ہاتھ لگانے سے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. بادشاہ بھی کہتے ہیں اور کہا کہ وہاں وہی پر رحمۃ اللہ جو کہتے ہیں کہ مدرے کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا نہیں مجھے ٹوٹتا. اب دو اماموں کی اس نے تکلیف نہیں ہے. دو اماموں اور سچ پوچھو تو اس کی نماز کسی امام کی نقلی کی نہیں ہوئی. امام وہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی نماز نہیں ہو تو خون کا طرح ہے. امام شافعی بھی کہتے ہیں اس کی نماز نہیں ہوتی اس سے کوئی پوجا کیا جا کر کے اور اس کے بعد وضو دوبارہ کیا نہیں ہے. حقیقت میں تو اس کی نماز کسی امام کی نزدیک نہیں ہوئی. یہ سمجھا جاتا ہے کہ میں نے دونوں اماموں کی تکلیف کی اس بات سے میری نماز ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اس میں تلاؤ دین لازم آتا ہے. مختلف اماموں کی تکلیف کرنے سے دین میں کھیل لازم آتی ہے کہ جو آسان چیز سمجھی وہ اس کو اپنا بنا دیا کہ یہ بنا امام کو جو بنا اس بات سے کر کے میں یہ رہتا ہوں. اور ہر امام کے عام مسائل بات شدید ہے بات نرم ہے. بعض مسائل ایسے ہیں کہ سخت ان پر عمل کرنا دشوار ہو جاتا ہے اور بعض احکام ایسے بالکل نرم ہے. حضرت امام محمد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب لکھی ہے کام کو پڑھا وہ میرے پاس بھی رہ گئی ہے. اس نے میں نے اس کا مطالعہ کیا تھا تو اس نے یہ کیا کہ یہ مسئلہ اس نے کتاب طہارت سے شروع کیا اور کتاب طہارت کتاب الصلاۃ کتاب الصوم کتاب الزکات کتاب الحج کتاب النکاح کتاب الطلاق کتاب الإصلاح کتاب اللہ تک کتاب الموارث تک ہر
مسائل میں اجماع ہے سارے اماموں کا، پہلے یہ لکھتا ہے کہ دو مسائل میں تمام اماموں کا اجماع ہے. یہ مسئلے جو ہے اس کے بعد جب میں دے رہا ہوں ان میں اختلاف ہے. امام حنیفہ یہ کہتے ہیں، امام شافعی یہ کہتے ہیں. امام حنیفہ کی مسئلے میں تحقیق اور امام شافعی میں کافی ہے. امام حنیفہ یہ کہتے ہیں، امام شافعی یہ کہتے ہیں. امام حنیفہ کے مسئلے میں تحقیق، امام شافعی کے مسئلے میں تشریح. اس طرح کر کے ایک مسئلہ نہیں کر کے نہیں، لیکن جس امام کے نزدیک اس مسئلے میں تحقیق، اس مسئلے میں تشریح، اس مسئلے میں تحقیق، اس مسئلے میں تشریح، اس مسئلے میں تشریح، اس مسئلے میں تحقیق، یہ کچھ وہ کتاب انسان پر سو جائے گی. اب اگر یہ کہیں ہم تقسیمیں لینے لگ جائیں تو یہ بھی ضرورت ہے یہ کیوں کہ محبوب آخر امام کا ہی مذہب ہے، یہ بھی امام کا ہی مذہب ہے. اور کہتے ہیں چلو جی کون وضو کرے، چھوڑو پڑے کرو، نماز میری ہو گئی، امام حنیفہ کی نزدیک نماز ہو گئی، اس بات سے کرتی کہ وقت تفصیلی گزرتا. امام شافعی کے نزدیک میری نماز ہو گئی تو اس بات سے کر کے سکون کی وجہ سے نہیں چھوٹتا. حالانکہ نماز کسی کی نزدیک بھی نہیں ہوئی. یہ ہے دین میں کھیل. جس بات علماء نے سارے متفق ہو کر کے انہوں نے یہ بات کہی ہے وہ ایک امام کے مذہب کو لے لو. ابھی وہ تشکیل ہوتا کچھ یہ جو اس کو دونوں مسئلے دیتا ہے اس کے بارے میں حدیث نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں کہ جس شخص کی دونوں باتیں ہو جائے تو اس کی نماز ہوتی یا نہیں ہوتی. یہ وہ حدیث ان کے ذمہ دکھانا. اچھا صاحب یہ محدثین میں سے کوئی مقلد گزرا محدثین یہ نظام قبرت ہے اور علامہ سعودی نے بھی، عبد الوہاب شاہرانی نے بھی لکھا ہے کہ امام بخاری کے متعلق اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ یہ مجتہد تھا اور بعض کہتے ہیں کہ امام شافعی کا مقلد تھا. مگر تحقیق یہ ہے کہ وہ خود مجتہد تھا، وہ کسی کا مقلد نہیں. امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ابن ماجہ، یہ سارے مقلد یہ خود انہوں نے لکھا ہے. اپنے کتابوں میں یہ لکھا ہے عبد الوہاب شاہرانی نے یہ مقلد ہے. امام شاہرانی نے کتاب میں اور علماء کرام نے وہ مفسرین وہ بھی مقلد ہوئے ہیں. مدارک جو ہے یہ حنفی ہوا ہے، یہ سب لکھتے ہیں. اور میرے پاس ایک کتاب ہے اس وقت سیاست میں نبی ہے وحید السلام ہے نا یہ ذرا مقلدوں کا، تو اس نے صاف لکھا ہے ابن تیمیہ ابن قیم یہ حنبلی تھے اور اس طرح فلاں فلاں تھے، وہ شاذ تھے، فلاں تھے، وہ مالکی تھے. تو پھر یہ بات اور حضیرت الربی اس کے دو حصے اس نے کیے ہیں، ایک عقائد میں ہے اور ایک فنون ہے. میرے پاس جو ہے وہ فنون ہے اور مدرسے میں عقائد ہے. دونوں کو ملا کر کے تو وہ مطالعہ کیا جاتا ہے. اس کے لیے انہوں نے لکھا ہے کہ فلاں فلاں لوگ جسے فلاں حنفی تھا، فلاں شافعی تھا، فلاں مالکی تھا، فلاں حنبلی تھا. اچھا اور مولانا صحیح ان سے سوال کیا گیا کہ تمہارا عقیدہ محمد بن وہاب تمہارا کوئی مسئلہ طے ہوئی ہے؟ میں نے کہا ہمارا وہ مسئلہ ہے. کیوں؟ محمد بن عبد الوہاب حنبلی تھا اور ہم حنبلی نہیں ہیں. ہم کسی کی تقریر نہیں کرتے، ہمارا ان کو بہت بڑا فرق تھا. وہ حنبلی میں لگتا تھا. اچھا یہ ملک تحت کے لیے کیا شرائط ہے؟ ملک تحت کے لیے بہت سی شرائط ہے. قرآن و سنت تمام چیزوں سے وہ پورا ماہر ہو، عربیت کا بھی ماہر ہو، اور جو احکام قرآن کے اندر احکام آئے ہیں نا ان ایسوں سے پورا اچھی طرح استعمال کرتے ہیں. جو احادیث کے احکام والی ہیں باقی احادیث کی ضرورت ہے، جو احکام والی احادیث ہیں ان سے پورا واقف ہو اور نہ صرف مخصوص سے واقف ہو، مطلق مقید سے واقف ہو، حقیقت مجاز سے واقف ہو اور سبھی قلعہ وغیرہ سب چیزوں کو سمجھتا ہو، خصوص یا پورا واقف ہو اور جید رضی ضعیف کمزور موضوع وغیرہ ان کے جاننے میں وہ مہارت کا رکھتا ہو. یہ ساری باتیں اور پھر اس کے اندر
اتنی صلاحیت وہ قرآن و سنت کے سامنے رکھ کر کے وہ مطلب بتا سکتا ہوں کہ ساری چیزیں اس قسم کی اس کے جو معلوم یہ ہوا نا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو ہے یا وہ خود مجتہد ہوں گے تو یا پھر وہ مقلد ہوں گے یا مقلد ہوں گے دونوں ٹھیک ہے بالکل. جمہور علماء کا مطلب کیا؟ جمہور علماء اکثریت جو ہمارے اکثریت علماء کی اس اکثریت میں جو بھی آ جائے وہاں علماء ایک طرف ہوں دوسرے علماء. اب کئی جگہ ایسا بھی ہوا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک طرف ہے باقی سارے علماء ایک طرف شافعی امام شافعی کیا ہے اس بات میں الگ ہے. کئی جگہوں میں ایسا ہوتا ہے کہ امام مالک جو ہے نا وہ ایک مسئلے میں ہے باقی تمام امام دوسری طرف ہے. کئی امام کے نمبر ایک طرف ہوتے ہیں کئی امام غریبہ ایک طرف ہوتے ہیں باقی سارے امام دوسری طرف ہوتے ہیں. تو اکثریت اس طرف ہو مگر یہ اکثریت کی حجت نہیں. ہمارے یہاں اصول ہے قاعدہ ہے اکثریت پہ مدار نہیں ہے قوت پر مدار ہے. کثرت چیز کی دلیل نہیں بن سکتی قوت دلیل کی یہ دلیل بن سکتی ہے. کبھی دلیل کون سی ہے؟ اب مطلب ایک حدیث اس قسم کی ہے وہ کئی راویوں سے ثابت ہو یا اس کو کئی کتابوں نے لکھا ہے 100 کتاب نے لکھا ہے مثال کے طور پر مگر ہے سب ضعیف دلائل. اور ایک کتاب ایک دلیل ایسی ہماری جو صرف ایک کتاب نے لکھی ہے پر اس کی راوی بڑے کمی ہے مضبوط ہے. تو ہم کہیں گے کہ وہ جو ایک روایت ایک کتاب میں لکھی ہے راوی اس کی کمی اور مضبوط ہے یہ حجت ہے. باقی جو ان کی روایتیں کمزور ہیں وہ دوسری خواہشوں کتاب میں ہمارے ہاں قوت دلیل جو ہے یہ حجت ہے کثرت دلیل حجت نہیں. مثال ایک طرف جو ہے نا دعویٰ کرتا ہے شخص کو اپنے دلائل میں پیش کرتا ہے یہ کمبل میرا ہے یہ کہتا نہیں یہ کمبل میرا ہے. اب یہ پوچھا کہ کتوں اپنی دلیل پیش کرو اپنے گواہ پیش کرو وہ اس نے 2 گواہ پیش کیے. دوسرا کہتا ہے کہ میرے پاس 10 گواہ ہے وہ 10 گواہ پیش کرتا ہے. اب بتاؤ یہ کمبل جو 10 گواہ والے کو دیا جائے گا یا 2 گواہ والوں کو دیا جائے گا؟ یہاں اصول یہ ہے کہ یہاں وہ دونوں میں تقسیم کیا جائے گا. یہ نہ کہا جائے گا کہ 10 والا جو ہے نا وہ زیادہ کیونکہ دلائل زیادہ ہے اس کے پاس گواہ زیادہ ہے اس واسطے اس کا قول مانگتے ہوئے جس کو قول کیا جائے گا 2 گواہ والوں کو آگے 2 گواہ. اس طرح یہ ہے کہ ایک طرف تو وہ مرد ہے اور دوسری طرف کیا ہے 20 عورتیں. اب 20 عورتیں زیادہ ہیں وہ مرد جو ہے نا وہ تھوڑے ہیں. وہ مرد جو ہے ان کی گواہی مانی جائے گی اور 20 عورتیں جس طرح ہیں ان کی نہیں مانی جائے گی. اس بات سے کہتے ہیں کہ اس طرف کثرت تو ہے اور اس طرف قلت ہے. کثرت قلت کو نہیں دیکھنا قوت کو دیکھنا ہے. کبھی جو ہے وہ 2 مرد ہیں اور اس طرف عورتیں خواہشیں ہیں وہ ان کا کوئی اعتبار ہے. اس بات کی شریعت نے 2 مردوں کو بھی بولتی ہے اور 20 عورتیں بے شک ہو جائے اس کو کوئی قوت نہیں. شہادت کی مضبوطی جو ہے شہادت کی مضبوطی قوت پر ہے کثرت پر. یہ جو بات آتا ہے کہ اجماع کا منظر کافر ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اجماع کئی قسم کے ہوتے ہیں. مطلق اجماع کا منظر کافر نہیں کہا جاتا. اجماع کی کئی قسمیں ہیں. اجماع ایک ہوتا ہے جو حدیث متواتر کی طرح ہوتا ہے اس کا جو منظر کافر ہوتا ہے. ایک اجماع جو ہوتا ہے وہ خبر مشہور کی طرح ہوتا ہے اس کا منظر فاسق ہوتا ہے. ایک اجماع جو ہوتا ہے وہ خبر باعث کی طرح ہوتا ہے اس کا منکر فاسق نہیں ہوتا. اجماع کی کئی قسمیں ہیں. مطلقاً اجماع کے منکر کافر نہیں کہا جاتا. اجماع
اجماع کا اس بات جس طریقے سے ہوگا اس کے مطابق دیکھا جائے کہ یہ اجماع کس قسم کا ہے. اس قسم کا اجماع ہوگا اس قسم کا اس کو فتوا لگے گا. یہ مستقل بحث ہے اجماع کی. اچھا، یہ بنیادی اور فروغ مسائل میں کیا فرق ہے؟ بنیادی کا مطلب عقائد، پوری سے مراد ہے اعمال. یہ فروغ مسائل میں گنجائش کی ہے دلائل کی بنا پر، جیسے وہ کہا جہاں دلائل کی بنا پر گنجائش ہے نا، گنجائش کس بات کی؟ یہ کوئی کسی کا کچھ نظریہ ہے، کسی کا کچھ نظریہ ہے اعمال کے بارے میں، وہ تو جیسے ان کو ذرائع ملتے ہیں اس کے مطابق بات کرتے ہیں. شعور تنظیم جو ہے وہ اپنے ذرائع جو ان کو ملے انہوں نے ویسے فتوا لگا دیا، دوسروں کو دوسرے ذرائع ملے انہوں نے ویسے فتوا لگا دیا، مگر ایک دوسرے کے اوپر وہ مسئلے نہیں لگتے جیسے کہ آج کل لوگ لگا رہے ہیں. شروعات میں کوئی مسئلے نہیں لگ سکتے. جو مقلد ہے وہ کوئی مسائل میں تقلید ہے یہ پوری مسائل میں. مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ہی ہفتے پر چلے گا دوسرے دلائل کر نہیں کر سکتا. جو ایک امام کا مقلد ہے، چار امام ہو علماء نے اس پر اتفاق کر لیا ہے نا، باقی امام جو ہے نا وہ کا مذہب چلے ہیں. مطلب امام بخاری ہے، اس کا مطلب نہیں چلا. کوئی شخص آپ کو نہیں نظر آئے گا کہ امام بخاری کے مقلد ہیں. اس لیے امام سعودی تھے، وہ بھی آخر امام تھے. ان کا کوئی شخص اتحاد ہے، ان کا کوئی مقلد آپ کو نظر نہیں آئے گا. اسی طریقے سے امام جو بھی ہے ان کا بھی کوئی مقلد آپ کو نظر نہیں آئے گا. یہ چار ہی امام ہیں، ان کے مقلد ہو عام دنیا میں مشہور ہے. اب جو شخص ہو کہ وہ مقلد ایک مقام ایک امام کا ہے، مطلب امام حنیفہ کا مقلد ہے، اب وہ کہے کہ میں شافعی بن جاؤں، اس کے لیے شافعی بننے اور امام حنیفہ کا مطلب چھوڑنے کے لیے دلائل چاہیے. وہ دلائل جو ہے اگر یہ مستحد ہے جب تو وہ دلائل دے گا، اور اتحاد جو ہے نا وہ اس کو پھر معلوم کرنا چاہیے اتحاد کسی قسم کا کر سکتا ہے. اتحاد ایک اصولی ہوتا ہے، اصولی ہوتا ہے. اصولی اتحاد جو ہے نا وہ تو وہیں کا بند تھا، اور وہ ہے نا اس کے بعد جو ہے نا پوری مسائل میں کس طریقے سے اب یہ ہے کہ ہم اتحاد میں نماز کس طرح پڑھیے، یہ چیزیں بات آپ کی جا رہی ہیں. اب اس موقع کے اوپر جو سوال پیدا ہو تو اب ہم کو کون نکالیں گے یا شادی کو کون نکالیں گے، کہاں سے نکالیں گے؟ مگر یہ لوگ اب اتحاد کریں گے. اتحاد میں جیسا ہی ان کو سمجھ آ گیا، اگر اتفاق ہو تو اجماع بن جائے گا، اگر اتفاق نہ ہوا تو اپنے اپنے علماء کا جیسے جیسے اس کو مناسب سمجھیں گے اس کے مطابق بات کریں گے. کیا ہوگا تو یہ حریفی فرض اور واجب یہ دونوں الفاظ اتفاق سے مستمت ہے، میں کیا کرتے ہیں؟ یہ فرض اور واجب کا فرق جو ہے اس کے معمولی پر ہم کو لا رہے ہیں، یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی ہے. باقی پہلے لوگ فرض